سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. طبیعت آمادہ ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. آپ دوستوں نے یقیناً پورے خلوص کے ساتھ اپنے اس دور دراز علاقہ میں جس قدر خوبصورتی کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جشن کی خاطر اس مسجد شریف کو اور علاقے کو سجایا، اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے احباب محبت کے ساتھ اس پہر محفل میں موجود ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. آج کا موضوع نور محمدی کا سفر. سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور چلا کہاں سے اور پہنچا کہاں تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی تازگی کے ساتھ اس مضمون کو آپ نے سننا ہے. جنہیں نیند آ رہی ہے بسم اللہ وہ اپنے معاملات کو دیکھیں، لیکن اگر یہاں بیٹھنا ہے تو پوری تازگی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. یمن کا علاقہ ہے، کسی تمہیدی گفتگو کی حاجت محسوس نہیں کرتا. یمن کے علاقے میں 3 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. مرد کا نام ہے شمعون، شمعون کی بیوی کا نام ہے عاتکہ، اور ان دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ. نہیں بولنے تھا کہ آگے چلے. تقریر شروع ہو گئی ہے، میرے ساتھ دہرا دیں تاکہ میں تسلی سے آگے چلتا جاؤں. مرد کا نام
کیا ہے؟ بولو بھائی، شمعون۔ شمعون کی بیوی ہے عاتکہ۔ شمعون شوہر کا نام ہے، عاتکہ شمعون کی بیوی ہے، اور ان دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر جھاڑو برداری کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے۔ اندر شمعون نے اپنی بیگم عاتکہ سے کہا کہ ذرا باہر دیکھو، فاطمہ ہماری باتوں کو سن تو نہیں رہی؟ عاتکہ نے باہر دیکھا تو فاطمہ اپنے کام میں مصروف تھی، جھاڑو برداری میں۔ اس نے کہا کہ ہماری باتوں کو سن نہیں رہی، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن آج اتنا اہتمام کس لیے؟ شمعون نے کہا جلدی سے گھر کے تہہ خانے میں جاؤ اور وہ صندوق جو جلدی پشتی نسل در نسل ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، اس صندوق کو ذرا جلدی سے اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ میرے خیال بڑی آسان بات ہے۔ عاتکہ دوڑ کر گھر کے تہہ خانے میں گئی اور اس صندوق کو لا کر اٹھا کر اپنے شوہر شمعون کے سامنے رکھا۔ اس نے صندوق کو کھولا اور اندر سے ایک کھدر کا کرتا نکالا۔ جیسے یہ شمعون نے کھدر کا کرتا نکالا، اس کرتے سے خون کے قطرے ایسے گرنے لگے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے۔ اس کے چہرے پر حیرت کی زردیاں۔ عاتکہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کرتا کس کا ہے؟ شمعون نے کہا یہ میرے باپ دادا کا کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس صندوق ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، چونکہ میں یہودیوں کا ہیبر ہوں، عالم ہوں یہودیوں کا۔ یہ کرتا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا مزید بیدار مغزی کا مظاہرہ کریں گے آپ۔ یہ کرتا جناب یحییٰ علیہ السلام کا ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں یہ نشانی پڑھ رکھی تھی کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے برسات کی طرح خون کے قطرے گرے تو لوگوں سمجھ جانا نبی آخر الزمان کی آمد کا موسم قریب آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے گانا ٹھیک ہو گئی۔ اور نبی آخر الزمان کے بابا جوان ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ شمعون کہنے لگا کہ یہ کرتے سے نکلنے والا خون اس بات کی علامت ہے کہ نبی آخر الزمان کے بابا جوان ہو چکے ہیں اور وہ نور محمدی منتقل ہونے کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاتکہ پوچھتی ہے وہ کس شہر میں آئیں گے؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں تو اس شہر کا نام بکہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولیے شہر کا نام کیا ہے؟ بکہ۔ نام کیا ہے؟ بکہ۔ بکہ یعنی مکہ۔ ہماری کتابوں میں اس شہر کا نام بکہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اس شخصیت کا نام کیا ہوگا؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں تو عبداللہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر تھکے نہیں ہیں تو کم از کم تو سن تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام ہوگا عبداللہ شخصیت کا، شہر کا نام ہے بکہ۔ عاتکہ کہنے لگی ان کی کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان جو کتابوں میں آئی ہے، اب میں نشانی پڑھ کے اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ شمعون کہنے لگا ان کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہماری کتابوں میں یہ بھی آئی ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ حسن ان کو دیکھ کر شرماتا ہوگا۔ میرے نبی کے بابا جان سرکار دو عالم علیہ السلام کے والد گرامی۔ اچھا یہ باتیں میاں بیوی کر رہے ہیں اور دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ نے ہماری بات کو نہیں سنا، حالانکہ فاطمہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہی ہے۔ نال نال ٹوٹ دے ہو۔ شمعون یہ کہہ کر اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ نے جھاڑو رکھا اور دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی اماں میں نے ساری باتیں ابا کی سن لی ہیں کہ وہ شخصیت جوان ہو چکی ہے اور وہ نور محمدی منتقل ہونے کے قریب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں میں جوان نہیں ہوں؟ ماں نے کہا جوان ہے۔
اس نے کہا تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو خوبصورت بھی ہے. تو کہنے لگی میں اس نور کی امینہ نہیں بن سکتی. میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں بڑے صاحب. میں اس نور کی امینہ نہیں بن سکتی. اس نے کہا اپنے باپ سے پوچھنا، اجازت نہیں ہے تو چلی جا. شام ہوئی، شمعون اپنے گھر واپس آیا. فاطمہ نے اپنے ابا جی سے مشورہ کیا کہ بابا میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی تھی، نام عبداللہ ہے، رہتے مکہ میں ہوں گے، حسن کے چاند ہوں گے، نبی آخر الزمان کے والد گرامی ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں میں اس نور کی امینہ بن جاؤں. اس نے کہا مقدر کو آزمانا چاہتی ہے تو آزما دے. سبحان اللہ. فاطمہ نے 2 کنیزوں کو ساتھ لیا اور 11 غلاموں کو ساتھ لیا. مہربانی کرو، ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں. کتنی کنیز ہیں؟ 2. مصیبت یہ ہے آپ بولتے نہیں. 2. اور غلام کتنے؟ 11. 2 کنیزیں 11 غلام ساتھ لیے. گھوڑوں پر یہ قافلہ روانہ ہوا اور یمن سے چلتا ہوا جا رہا ہے. کیا کہتا؟ سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنے دن یہ سفر کرتے رہے، چلتے رہے. اپنی منزل کے قریب جب پہنچنے لگے، وادی بکہ کے باہر کنویں پر بیٹھ کر 20 مکی عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ قافلہ قریب پہنچا تو فاطمہ نے گھوڑے کو، قافلے کو روکا اور ان بیویوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی میں سنے ہیں مکہ وچ سیداں دا ڈیر ہے کسی پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، یمن سے آئی ہوں، عالم باپ کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ. یہودیوں کا ہیبر ہے، یہودیوں کا عالم ہے میرا باپ، جاہل نہیں ہوں. اور میں نے سنا ہے کہ یہاں اسی وادی میں، وادی بکہ میں حسن کی نگری کا شہنشاہ رہتا ہے. سبحان اللہ. نام عبداللہ ہے، سبحان اللہ. نور محمدی کا امین ہے. سبحان اللہ. کہاں پہ گھر ان کا ہے؟ اب کوئی صرف 3-4 بندے ایسے ہیں جو میری اس بات کو سمجھیں گے، ان بیویوں کی کیفیت. جب فاطمہ نے کہا نا میں نے عبداللہ سے ملنا ہے، انہوں نے پوچھا کیوں ملنا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا ایک جھلک دیکھوں گی پھر چلی جاؤں گی. انہوں نے کہا ان کے بابا وہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتے. جملہ بھی آگے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے. اس نے کہا مجھے تم پتہ بتاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری قسمت میرے ساتھ. جب فاطمہ اڑی نا تو ان 20 کی 20 بیویوں نے ایسے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگی اساں اگے تھوڑیاں سے جو تو بھی آ گئی. سبحان اللہ. چونکہ امیدوار تو تھی نا ساری. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. بے شک. امیدوار تو تھی، اعزاز اتنا بڑا ہے. انہوں نے کہا ہم پہلے تھوڑی تھی کہ اوپر سے تو بھی یمن سے آ گئی ہے چل کے. اس نے کہا مجھے پتہ بتائیں. انہوں نے کہا وہ جو سامنے گلی کعبہ کو جاتی ہے نا، سبحان اللہ. وہاں سامنے ان کا گھر جاؤ. اس نے کہا میں اگر ان کی زیارت کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگی ہمیں زیادہ باتوں کا پتہ نہیں ہے، اس سامنے چوک میں کھڑی ہو جانا اور نظر رکھنا مکہ کے مکانوں کی چھتوں پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنے لگی کیوں؟ وہ کہتی ہیں جب مکہ کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر اسی گلی کی طرف ایسے دیکھنے لگے نا تو سمجھ جانا عبداللہ کے آنے کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے خیال بول رہے ہیں سارے. سبحان اللہ. اچھا جی یہ چلے اس چوک میں پہنچے. فاطمہ نے 2 کنیزوں کو 11 غلاموں کو اسی چوک میں کھڑا کیا اور تاکید یہ کی بھئی دیکھو چھتوں پر نظر رکھنا. جب بیویاں چھتوں پہ چڑھ جائیں اور نظر کے اس گلی کی جانب تو میں اندر سونے کے لیے جا رہی ہوں، سفر کر کے تھکی ہاری، فوراً مجھے آ کے جگانا. سبحان اللہ. 2 کنیزیں کھڑی ہو گئی، 11 غلام کھڑے ہو گئے. فاطمہ اندر جا کے سو گئی. اچھا وہ تو مقدر دیکھو ادھر فاطمہ سو گئی، ادھر نبی کے بابا جاگ اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی بیدار ہوئے تو آپ سرکار عبداللہ اپنے والد گرامی جناب شیبت الحمد سرکار عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ
अब्बा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, बाबा जान अब सूरज ढल चुका है, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में कमी आ चुकी है, अगर इजाजत दें तो मैं शिकार करने के लिए चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, शिकार करने चला जाओ। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हाँ ठीक है चले जाएं, लेकिन अंदर से पहले 2 रुमाल ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 रुमाल। सरकार अब्दुल्ला अंदर गए, अंदर से 2 रुमाल लाए। अब इधर देखिए, एक रुमाल जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने शहजादे के माथे पर बांधा, सुभान अल्लाह, और दूसरा रुमाल बतौर नकाब आपके मुकद्दस चेहरे पे बांधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो करते बैठा भी खेलना। एक रुमाल यहाँ बांधा और दूसरा सुभान अल्लाह। सरकार अब्दुल्ला ने अर्ज किया बाबा जान कि मेरे माथे पर रुमाल क्यों बांध रहे? जुमला कह देता हूं, जिनकी जुबानी में ताकत हो, सलामत हो, वो बोलकर जुमले का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे बेटे माथे पर रुमाल इसलिए बांधा है, कल तक जो नूरे मुहम्मदिया मेरे माथे में चमकता था, आज तेरे माथे में चमकता है। चमकता था, आज वो सुर्ख रंग का नूरे मुहम्मदिया मेरे बेटे तेरे माथे में चमकता। और आप शिकार करने के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता किसी बद नजर की नजर मेरे बेटे को खाए। अच्छा जाग भी रहे हैं, सुभान अल्लाह। माफिल मुराकबा है नहीं ना, माफिल मुज़ाकरा है। आपने फरमाया ठीक है। इधर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाबा जान घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गली में जाने लगे, घोड़े को एड़ लगाई। उधर मक्का की औरतें मकानों की छतों पर चढ़ी, छतों पर। इधर जब बीबियां छतों पर चढ़कर उसी गली की तरफ ऐसे देखने लगी ना, तो ये चौक में खड़ी हुई कनीजें और गुलाम ये जल्दी से दौड़े और जाकर फातिमा को जगाया, बीबी उठे। मकान की छतें बीबियों से भर गई हैं और सारी बीबियां इस तरह करके उसी गली में देख रही हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये फातिमा उठ के आई, देखना अपने मेरी तरफ है। इसने क्या किया, उसी गली में बिल्कुल सामने चौक में आकर ऐसे करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने से सरकार अब्दुल्ला तशरीफ ऐसे खड़ी। आप घोड़े पर सवार हैं, पूरे वकार के साथ मेरे मुस्तफा के बाबा जान तशरीफ ला रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो आपने अचानक बीबी को, एक खड़ी है, ऐसे हाथ ऐसे करके रास्ते में, गली में, चौक में, आपने घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा रुका। सरकार अब्दुल्ला ने हैरत से इस बीबी को मुखातिब होकर देखा और फरमाया तू कौन है, हट मेरे रास्ते से। इसने यकीन की चट्टान बनकर एक बात कही, इसने कहा जो हटने वाली थी वो छतों पे खड़ी है, मैं हटने वाली नहीं, मैं डक्कन वाली हूं। ये बात मुझे ये माइक बंद कर देंगे इनका, सिर्फ ये जारी रखिए। उसने कहा मैं हटने वाली नहीं हूं, मैं रोकने वाली हूं। आपने फरमाया माना कौन है तू? उसने कहा नाम मेरा फातिमा है, सुभान अल्लाह। आई मैं यमन से, सुभान अल्लाह। और मैं आलिम बाप की बेटी हूं। आपने फरमाया क्या कहना चाहती है? उसने कहा आप जितना रुमालों में छुप लें, मैंने अपने अब्बा जी से निशानी तसल्ली करके पूछी और देखी है। नबी आखिर ज़मान की आमद का वक्त और मौसम करीब है और वो सुर्ख रंग का नूरे मोहम्मदी आपकी पेशानी में चमक रहा है। आपने फरमाया क्या कहना चाहती हो? भैया एंकर होती है। जब आपने फरमाया क्या कहना चाहती हो, तो उसने ऐसे किया और कहने लगी मेहरबानी करें मेरा सफर भी देखें। फरमाया चाहती क्या हो? कहने लगी एक दफा ये माथे से कपड़ा हटा के मुझे देखने दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बोलो या ना बोलो,
رومال کھلتا پہ سبحان اللہ یہ بات اس نے کہا ایک دفعہ نا مجھے اس نور کی زیارت کر دیں. سبحان اللہ کریم رسول کے کریم ابا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا سفر کر کے صرف یہ اس نور کی زیارت کرنے آئی. اس نے کہا جی. آپ نے ایسے کر کے اس کپڑے کو کھولا. اب جو جملہ میں نے پڑھا ہے نا میں بالکل آپ کو وہ جملہ عرض کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتنے سمجھنے والے بیٹھے ہیں اور کتنے ہیں جو جملے کو خدا نہ پناہ ضائع کر دیں گے. آج میں کر دیتا ہوں من نوان منبر کا حق ادا کرتے ہوئے. آپ نے مصطفیٰ کے بابا جان نے ایسے اپنی پیشانی سے کپڑے کو ہٹایا. جیسے ہی فاطمہ کی نظر پڑی نا اس سرخ رنگ کے نور محمدیہ پر جملہ سن کر مکہ کی گلیوں میں زنانے میسر کی یاد تازہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ادھر گری اللہ اور کچھ ادھر گری. اللہ زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا ہے. فرمایا اب ہٹ. اس نے کہا میں تو آئی آپ سے نکاح کرنے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بابا جان نے امت کے نوجوانوں کو غیرت کا درس سکھایا. آپ نے فرمایا مجھ سے نکاح کی بات براہ راست مجھ سے نہ کرو. میرے ابا جی ابھی زندہ ہیں, میرے بابا ابھی موجود ہیں. میرے نکاح کی بات میرے بابا سے کرو, وہ طے کریں گے میں نے نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے. اور نوجوانوں آپ پہ سائیاں ودائیاں نہیں لامڑیاں. کیا پیغام ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کوئی نوجوان بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے. آپ پہ تعلقات نہیں بڑھانے. یہ ابا جیندہ ہوئے نا تو یہ عزت اپنے باپ کو دینی ہے. اس کا قصور ہے بیچارے کا جس کی ہڈیاں گوٹیاں رہ گئی ہیں اولاد کو پالتے پالتے خدمت کرتے کرتے. یہ عزت والد کو دینی ہے. آپ نے فرمایا میرے ابا جی فیصلہ کریں گے میں نے نکاح کس سے کرنا ہے کب کرنا ہے. اور ہر راستے سے آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس گلی سے تیزی سے سرکار عبداللہ نکلے. اور مکہ کے قریب ایک جنگل ہے جس میں آپ شکار کے لیے جاتے تھے. اس جنگل کا نام ہے غابہ. یہ بھی بول دیں جنگل کا نام کیا ہے؟ غین الف با ہا غابہ. جیسے سرکار عبداللہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس غابہ جنگل میں پہنچے ایک ہرن جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے دوڑنے لگا. میں نور محمدی کا سفر پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. دوڑنے لگا. سرکار عبداللہ کی نظر پڑی. آپ نے گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑایا. سبحان اللہ. یہ جتنے فاصلے پہ ہمارا مسجد شریف کا مرکزی دروازہ ہے سامنے, اتنے فاصلے پر وہ ہرن گیا. اس کو محسوس ہوا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے گھوڑے پر. اتنے فاصلے پہ جا کے ہرن اچانک رکا اور ایسے پیچھے گھوم کر اس نے پچھلی دونوں ٹانگوں کو زمین پہ رکھا اور اگلی دونوں ٹانگوں کو ایسے ہاتھ بنا کر نبی کے بابا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ پہ کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا شکار کرنے لگا. اس نے کہا کس کا؟ فرمایا تیرا. سبحان اللہ. ایسے کر. اس نے کہا حضور اتنی تکلیف نہ فرمائیں, میں خود آپ کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کیسے؟ اس نے کہا مہربانی کر کے جملہ سن کے مہربانی یہ کریں ایک دفعہ پھر اس ماتھے سے کپڑا ہٹا کر مجھے بھی وہ دکھائے جو گلی میں فاطمہ کو ابھی ابھی دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے لیٹتا ہوں. آپ ذرا یہ رومال ہٹا کر نا, رومال ہٹا کر ایک دفعہ مجھے اس نور کی زیارت کروائیں سبحان اللہ. جو نور ابھی ابھی آپ نے گلی میں فاطمہ کو دکھایا. سبحان اللہ. اچھا آپ نے وہ ہٹایا مقدس کپڑا دوسری مرتبہ اور اس ہرن کو دکھایا. زبان کا پکا تھا ہرن آپ کے گھوڑے کے قدموں میں لیٹ گیا. سبحان اللہ. ادھر یہ منظر یہاں پر ذرا روکیں. غابہ جنگل یہ کیفیت ہے. ادھر 40 یہودی, کتنے؟ 40 یہودی شمعون کے دروازے پر گئے.
اور دستک دے کر کہنے لگے شمون تیری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتا میں کیسے سنا رہا ہوں آپ کو. فاطمہ کہاں ہے؟ شمون نے کہا کہ وہ جو یحییٰ علیہ السلام کے کرتے کی خون والی نشانی ہماری کتابوں میں آئی ہے، جو ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے، وہ نشانی پوری ہو چکی ہے. میں نے دیکھا ہے، میری بیوی عاتقہ نے دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے دیکھا ہے. نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے. تو میری بیٹی فاطمہ بھی اس نور کی امینہ بننے کی خواہش لے کر وادی مکہ میں گئی کہ جا کر عبداللہ کی زیارت کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے تاکہ میں نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا اعزاز حاصل کر سکوں. وہ 40 کے 40 ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے؟ کہا ان بدبختوں نے کیا کیا؟ یمن کے بازار سے جا کر 40 تلواریں خریدی. کتنی تلواریں خریدی؟ 40 تلواریں. اور 40 کے 40 بدبخت گھوڑوں پر بیٹھ کر یمن سے چلے اور آ رہے ہیں مکہ میں نبی آخر الزمان کے بابا کو قتل کرنے کی نیت سے. آپ تو مولانا اسلام آباد تھے نا، جمعے والے دن آپ نہیں آ سکے. انہوں نے یہ بات سنی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. آپ بھی تھے وہاں پر جمعے میں، آپ بھی تھے. یہ 40 بدبخت یمن سے چلے صرف شریکت برادریزم کہ آخری نبی کا نور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا. سرکار اسحاق تھے، سرکار اسماعیل تھے، جناب ابراہیم کے 2 شہزادے تھے. اولاد اسحاق میں 4500 انبیاء تشریف لائے ہیں. کوئی تو ہوگا جو سیکھنے کی نیت بھی لے کر آیا ہوگا. بنی اسحاق میں 4500 نبی تشریف لائے اور بنی اسماعیل میں تنہا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے کلے آقا 4500 تھے. 4500 تو کیا 1.25 لاکھ بھی کیا، ساری کائنات ایک طرف میرے محمد کی مقدس جوتی ہے. مصطفیٰ کے جوڑے ایک طرف، ساری کائنات کوئی بھی برابر نہیں ہے. وہ 40 کے 40 بدبختی کی نیت سے، قتل کرنے کی نیت سے خدا بنا یمن سے چلے اور اسی جنگل میں پہنچے پوچھتے پوچھاتے جہاں مصطفیٰ کے بابا جان شکار کرتے تھے. اب ذرا یہ منظر بھی ذہن میں لائیں. سرکار عبداللہ شکار کی غرض سے خابہ جنگل کے اندر موجود ہیں اور وہ 40 یہودی آئے. دیکھا ایک نوجوان شہزادہ ہے، ماتھے پر بھی کپڑا ہے، چہرے پر بھی کپڑا اور اکیلا کھڑا ہے جنگل کے درمیان میں. انہوں نے ایسے گھیرا ڈالا. دیکھیں ایک بندے کو اگر مارنے کے لیے 2 بندے بھی ہو نا، 2 تو بیچارے کی جان نکل جاتی. مگر یہاں بظاہر سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، دائیں بھی موت ہے، بائیں بھی موت ہے. بظاہر 40 بندے ایک طرف اور تنہا سرکار عبداللہ ایک طرف. انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں. آپ شیبت الحم کے بیٹے؟ آپ نے فرمایا ہاں. استقامت کا پہاڑ بن کر. اچھا ڈرنے والوں کو اللہ ایسے دیتا بھی نہیں ہے. فرمایا ہاں میں عبداللہ. انہوں نے کہا اچھا یہ ماتھے پر کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بابا نے باندھ دیا ہے. اس سے پہلے کہ یہ 40 کے 40 بدبختی کر کے سرکار عبداللہ پہ حملہ کرتے،
یہ منظر دیکھنے کے لیے جنگل میں ایک شخصیت موجود ہے، قبیلہ بنی زہرہ کے سردار، اور نام ہے ان کا وہب، میرے مصطفیٰ کے نانا جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود بھی سردار ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ویسے سوچیں کہ جس نبی کے دادا جان سرکار عبداللہ کی ولادت پر 50 اونٹ ذبح کر کے پکا کے مکہ کے غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے، اس دادے دے پوترے نو دائیاں غریب سمجھتے چھڑ گئی۔ یہ عرب کے نوابوں کا گھر۔ رضوان صاحب آپ سنیں، یہ چکر چھاڑ دیں، عرب کے نوابوں کا، ساقی حجاز کا گھر ہے یہ۔ سرکار وہاب یہ دیکھ رہے ہیں، آج سے پہلے آپ کی جناب عبداللہ سے ملاقات بھی نہیں، آپ نے دیکھا کہ 40 لوگوں نے ایک جوان کو گھیرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے سرکار وہاب فرماتے ہیں کہ وہ 40 بدبختی کرتے، حملہ کرتے، میں نے آسمان سے دیکھا 40 گھڑ سوار نیچے اتر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک گھڑ سوار ان بے ایمانوں کے سر پہ کھڑا ہوا۔ سرکار وہاب فرماتے ہیں ایک بجلی سی کوندی، اور جب وہ بجلی میری نظروں کے سامنے سے ہٹی اور چھڑی تو میں نے دیکھا ان 40 بدبختوں کے سر ایک طرف پڑے تھے، ان کے دھڑ دوسری طرف پڑے۔ اور وہ 40 کے 40 واپس۔ سرکار وہاب فرماتے ہیں میں جلدی سے سرکار عبداللہ کے قریب گیا، قریب پہنچا، اور میں نے کہا بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ۔ چونکے کس کے بیٹے ہیں؟ علی عبد المطلب کا۔ اچھا اچھا، ہاشمیوں کے جان ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریشیوں کے لخت جگر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بلکہ میں اپنی سادہ زبان میں عرض کروں نا تو سرکار وہاب نے مخاطب کو پوچھا کعبے دے گدی نشین ہو؟ سبحان اللہ، بولو اگر بول سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کعبے دے گدی نشین ہو؟ آپ نے فرمایا جی۔ حاجیوں کو پانی پلانے والے؟ جی۔ شوربے، اونٹ کے گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو ڈبو کر حاجیوں کو کھلانے والے ہاشم کے چاند ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جی۔ پیاس سر پہ ہاتھ رکھا سرکار وہاب نے اور فرمانے لگے بیٹا میں ہاں تیرا بڑا وڈیرا، میں تینوں کرا نصیحت، اے منظر ویکھ دے، میں تینوں نصیحت پہ کرنا، اکیلے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، آپ کے دشمن بہت ہیں۔ سرکار عبداللہ نے مسکرا کر جناب وہاب کی جانب دیکھا، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ جناب وہاب نے کہا اکیلے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، آپ کے دشمن بہت ہیں۔ آپ نے مسکرا کر آسمان کی جانب دیکھا، آپ نے پھر میرے دوست نہیں دیکھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بدبختی کرنے والے موجود ہیں تو مجھے بچانے والے بھی تو ہیں، آپ نے میرے دوست نہیں دیکھے؟ یہ کہہ کر سرکار وہاب میں بالکل قریب سے قریب تر آ جاؤں۔ آپ نے جناب عبداللہ کو ساتھ لیا اور جا کر ان کے گھر پہنچایا، پوری توجہ آپ نے مجھے دے دی۔ ایسے جلدی سے سرکار عبداللہ کو اپنے گھر میں باحفاظت چھوڑ کر جناب وہاب اپنے گھر واپس آئے، قبیلہ بنی زہرہ میں۔ گھر کی دہلیز میں قدم رکھا تو آواز دے کر مخاطب ہو کر فرمانے لگے برا، میرے نبی کی نانی جان۔ سبحان اللہ، نال نال سمجھ دے لیا ہو نا، برا۔ سرکار برا اماں جی قریب آئی، جی سرکار حکم۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی ابھی غابہ کے جنگل میں ایک منظر دیکھا ہے، ہاشمیوں کا چاند تھا عبداللہ، ایسے ایسے سارا معاملہ جو دیکھا تھا وہ سرکار برا کو بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ نام کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ کہنے لگے اچھا آپ پھر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، کہنے لگے برا جی تو آنکھیں میں اپنی دھی آمنہ دی گل جاتے عبد المطلب دے نال نہ کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
अम्मा जी फरमाती हैं बेटे का नाम क्या बताया? आपने कहा अब्दुल्ला। अम्मा जी बर्रा फरमाती हैं अज़मत रब्बी काबा की कसम, आज तीसरा दिन है, ख्वाब में मुझे भी यही नाम बताया जा रहा है। सुनियो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही नाम बताया जा रहा है मुझे। जाके बात करें। आपने बोला ठीक है बात करता हूं, मगर जब उठने लगे तो अम्मा जी बर्रा ने ऐसे पकड़ा घुटने को और कहने लगी वो हमारी बेटी के रिश्ते को कबूल कर लेंगे। आपने फरमाया शरीफ मक्का है, कबूल कैसे नहीं करेंगे? मैं बात करता हूं। अब यहां मैं आपका 1.5 मिनट लूंगा बात को समझाने के लिए। उस दौर में मक्का मुकरमा में 18 सरदार थे। कितने याद कर लोगे? कितने? अच्छा, इस बात को समझे जरा। और उन सरदारों का तरीका ये होता था, हर सरदार सहने काबा में कुर्सी पर सोफे पर ऐसे बैठ जाता था। उस सरदार के बेटे हाथों में तलवारें पकड़कर उस सरदार के पीछे खड़े होते थे और आगे उसकी कनीजें और गुलाम और खुदाम बैठते थे, ताकि आने वाले को पता चल जाए कि सरदार के कितने बेटे हैं, कितनी कनीजें हैं, कितने गुलाम। आज भी ऐसे ही हुआ। 18 के 18 सरदार ऐसे बैठे हुए और उन 18 सरदारों के बिल्कुल दरमियान में मेरे नबी के दादा की कुर्सी है, जैसे शम्मे महफिल और सदर मजलिस नहीं होता। दूर से सरकार वहाब कबीला बनी जोहरा के सरदार, आप कबीला बनी हाशिम के सरदार। दूर से सरकार वहाब घोड़े पर बैठकर तशरीफ ला रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कुर्सी से उठकर उनका एजाज करना चाहा, इकराम करना चाहा, इस्तेकबाल करना चाहा। जब सरकार वहाब की नजर पड़ी, आपने घोड़े से उतरते ही मुखातिबों के अर्ज किया, इज्लिस अला मकानिक। सरकार आप अपनी जगह पे बैठे रहो, अपनी जगह पर बैठे रहे। आपने पूछा क्यों? वहाब कहने लगे आज मैं बनी जोहरा का सरदार बन के नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का सवाली बन के आ रहा हूं। आप अपनी जगह से ना उठे, बैठे रहे। करीब आए, सरकार वहाब कहने लगे एक दरखास्त लेकर आया। आपने फरमाया हुक्म करें। कहने लगे मैंने आपके शहजादे सरकार अब्दुल्ला से कुछ दिन पहले गाबा जंगल में मुलाकात की थी। ये कैफियत मैंने वहां पर देखी थी और आज मैं जुमला कहने लगा हूं। आज मैं आपकी बारगाह में सिर्फ इस नीयत से हाजिर हुआ हूं कि मेहरबानी करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया कैसा? कहने लगे आप अपना अब्दुल्ला मुझे दे दें और मेरी आमना आप ले। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं नूरे मोहम्मदी के। अपना अब्दुल्ला मुझे दे दे और मेरी आमना। जब आपने इस पे ग्रामी लिया ना जनाब आमना का, अम्मा जी आमना का, तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब जो पहले बैठे हुए थे उठकर खड़े हो गए और फरमाने लगे ये आपने नाम क्या लिया है? मैंने कहा आमना। कहने लगे वो गल जी अम्मा बर्रा की थी है। कहने लगे असमत रब्बी काबा की कसम, आज तीसरा दिन है, मुझे भी यही नाम बताया जा रहा है। हमारे रिश्ते बीवियां करवाती हैं, इनके रिश्ते आसमान से होते हैं। इनके रिश्ते माइयां बीवियां नहीं करवाती, मैरिज ब्यूरो से नहीं होते, अल्लाह के फजल से होते। आपने फरमाया ठीक है, निकाह हो गया। अब यहां भी एक जुमला कहने लगा हूं। सरकार अब्दुल्ला जब बारात लेकर माथे पे सेहरा बांध के अम्मा जी आमना के डेरे पर जा रहे हैं ना, डेरे पर जब जा रहे हैं तो दिन था सोमवार का। उस वक्त उस दिन को कहा जाता था सोमवार। बोलो जुबानें खोलो, सोमवार। नबी के बाबा जान ने जब माथे पे सेहरा बांधा और उस सोमवार वाले दिन बारात लेकर जा रहे हैं, अल्लाह ने उस दिन को ये इज्जत दी, इस सोमवार उदों का पीर बन गया। एक दफा तो सारे मर्दों की तरह जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
پیر بن گیا، پیر۔ بارات پہنچی، نکاح ہوا، شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے۔ اما آمنہ نے سرکار عبداللہ کی زیارت کی، جناب عبداللہ نے اما جی آمنہ کی زیارت کی۔ اگلے دن سرکار عبداللہ کا یہ طریقہ تھا، آپ ہر روز صبح صبح اپنے گھر سے سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاشف صاحب ایک گل میرے ذہن چاہیے، آنکھوں تو میں کر دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بولو میرا شہر خاموشان۔ سبحان اللہ، ایک بندہ نا سرکار علی مرتضیٰ کے پاس آیا، علی مرتضیٰ کے پاس، اور کہنے لگا ایک بات پوچھو۔ آپ نے فرمایا دسن واسطے تو میں بیٹھا، پوچھ۔ پنجابی دس کرنا تے آپ دی پنجابی جی مینوں سوکھی سوکھی ہوندی، وہ آندا ہے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان نو احسن تقویم دے سانچے چ ڈھال تے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تے تینوں کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی مجھے شک۔ فرمایا کیا شک؟ اس کے ہاتھ میں تھا مصباح، جنہوں آپ تسبیح میں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، یہ بات پوری توجہ سے آپ نے سنی ہے، تو جسے یہ بندہ بڑا اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، جیسے یہ میری تسبیح خوبصورت بڑے قیمتی پتھروں سے بنی ہے، میں اسے گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا، میں اسے نالی میں نہیں پھینکتا، میں اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے اگر انسان کو اصل تقویم پر سونا بنایا ہے، سونا، اس سونے انسان کو جب ہم قبر کے گڑھے میں رکھتے ہیں، 8ویں دن قبر کھود کر دیکھ لیں، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بلکہ اس کی چہرے پہ گر جاتی ہیں، بال اس کے جھڑ جاتے ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس آگا جی ایڈا سونا بنایا سو تو کیڑے آستے بنایا ہے۔ پہلے سوال کو سمجھیں، جواب کا پھر مزہ آئے گا۔ یہ قیمتی، اس نے کہا مصباح تھا، اس نے کہا یہ میری قیمتی چیز ہے، میں اس کو تو گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا، اس کو تو میں ضائع ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اگر انسان کو اتنا سونا بنایا ہے تو کیڑوں کے لیے بنایا ہے، یہ اس کا سوال تھا، کیڑوں کے لیے۔ ادھر ناظر علیہ شجرہ، ایسے سرکار علی مرتضیٰ نے ترچھی نظروں سے اس کو دیکھا، نہیں دوبارہ جوڑ دو تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے بات۔ اس نے کہا اللہ نے انسان کو اگر خوبصورت بنایا ہے تو کیڑوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا ہر کسی نو نہیں کھم دے، سبحان اللہ، بے شک، کیڑے بے شک ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ اس نے کہا تو پھر آپ نے فرمایا قرآن سے بتاؤں یا خود جواب دوں؟ اس نے کہا قرآن میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چیز ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے قرآن سے بتائیں کہ ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ جناب علی مرتضیٰ نے اسے قرآنی حوالہ دیا، اگر آپ بولتے ہیں نا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد کے غلاموں کا کفن کا نہیں ہوتا۔ لیکن زبانیں کھولو اگر سننا ہے تو مجھ سے پھر دیکھیں نا، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں کیڑے نہ کھائیں۔ بے شک، بے شک، بولو، بے شک، چاہتے ہیں نا، سارے چاہتے ہیں جی بے کہ شک، مرنے کے بعد کم از کم ہمارے جسم کو کیڑے بے شک۔ نہ کھائیں۔ تو سرکار علی مرتضیٰ نے پھر گور بتایا ہے کلیہ، وہ کلیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ، لیکن پہلے آپ نے اس کو جواب دیا۔ کیا آپ نے جواب دیا؟ اب بتائیں کہ کیڑے کیسے نہیں کھاتے، محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو ایک دن تخت پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اعلان کیا وزیر خوراک حاضر ہو۔ آپ کا وزیر خوراک آ گیا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ۔
سرکار یوسف نے فرمایا اگلے 11 سال بارش نہیں ہونی. نبی کا علم ہے, آپ پتہ نہیں چپ کیوں کر گئے, زور سے کہہ رہے ہیں. کتنے سال؟ 11 سال. زور سے بولو. 11 سال. 11 سال مین نہیں پڑنا. تسا آپ دی نا کڑک ذخیرہ کر لو. سبحان اللہ. جو کھانی ہے, یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں وزیر خوراک کو 11 سال بارش نہیں ہونی, اپنی گندم ذخیرہ کر لو. وزیر خوراک سر پکڑ کے بیٹھ, اس نے کہا حضور 11 سال؟ وہ سونے یہاں تو 11 مہینے ہم گندم کو دائیں بائیں نہ کریں تو کیڑے کھا جاتے ہیں. سر اٹھانا. 11 سال. سرکار یوسف نے فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں, کیڑوں کی کیا مجال کے گندم کے نزدیک آ جائے. وہ طریقہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے وزیر خوراک کو بتایا, آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے گندم اکٹھی کر لو, مگر کرو یہ جتنی کھانی ہو اتنی سٹے سے نکال لینا. سبحان اللہ. 20 کے آٹا بنا کے کھا جانا, اور جتنی بچانی ہو اسے سٹے کے اندر رہنے دینا. سبحان اللہ. جو دانہ سٹے میں رہتا ہے اسے کیڑا نہیں کھاتا. تقریر تو ہو گئی, مجھے نہیں پتا میں کس جنگل میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا. اے جملہ میرے نام کیوں نہیں پہ دہراندے ہو؟ جیڑا دانہ سٹے دے وچ رہے اون کیڑا نہیں کھاتا. چلے جو چپ کر کے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں نا, میں ان کو ایک سائنسی دلیل بھی دے دوں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اہرام مصر کی کھدائی ہوئی, ایجپشن پیرامڈز کی کھدائی کی گئی. فرعون کے دور 4500 سال پہلے کھدائی کے دوران اہرام مصر کی تہ میں سے 4500 سال پہلے کے گندم کے سٹے برآمد ہوئے. ماہرین نے ان سٹوں کو توڑ کر کھول کر نکال کر دیکھا تو ان سٹوں میں 4500 صدیاں گزر جانے کے باوجود دانے زندہ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دانے زندہ تھے. عرصہ کتنا؟ 4500 سال پہلے گندم کے. جیڑا دانا سٹے دے وچ رہے اونوں کیڑا نہیں کھاتا. بے شک نہیں کھمدا. نہیں کھمدا. آپ نے اس کو نا یوسف علیہ السلام کا یہ حوالہ دیا. سرکار یوسف فرمانے لگے وَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ, ان دانوں کو خوشوں میں سٹوں میں رہنے دینا. آپ نے فرمایا یہ تو تھا قرآن کا حوالہ, اب تو سن پوری توجہ سے, اب تو سن. اور یہ جملہ سنا کر میں نے آپ کے چہروں کو دیکھنا بھی ہے کس کس کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے. سبحان اللہ. اس دانے کو سٹے میں رہنے دینا, اسے کیڑا نہیں کھائے. یہ فرما کر سرکار علی مرتضیٰ اس سائل سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ انسانی جسم بھی ایک دانے کی طرح ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, یہ انسان کا وجود, انسان کا جسم گندم کے دانے کی طرح ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس انسانی وجود کو کیڑا نہ کھائے تو پھر یاد رکھنا اس انسانی جسم جو کہ گندم کے دانے کی طرح ہے, اس کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے. اس جسم کا سٹا آل محمد کی محبت ہے. مرنے کے بعد اگر کیڑوں سے بچنا ہے تو آل محمد کے سٹے میں رہو. مصطفیٰ کی اولاد کے پیار کے سٹے میں رہو. تو پیار ایتھو نہیں. اللہ اللہ. بے شک بے شک. کیونکہ دیکھیں آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے, میری نظر آپ کے چہرے پر ہے, جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں ان کی نظر ہماری نیت پر ہے. بے شک بے شک.
نکاح ہوا سرکار عبداللہ کا. جلدی سے آئے, میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ گیا. مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنا مزہ ہے اور کتنے دوست ہیں جو یہ مزہ لینے کی صلاحیت اہلیت رکھنے کے قابل ہو چکے ہیں. آپ کا نکاح ہوا نا, اگلے دن سرکار عبداللہ دلشاد صاحب سنیں سیر پر تشریف لے گئے. سیر پر آپ کا معمول تھا سرکار عبداللہ صبح صبح سیر پر نکلتے تے پیشنی ویلے واپس آتے ہیں. تو یار کو ہمیں 15 منٹ بعد سو جائے آئے. سبحان اللہ. المیلاد خیر من النوم. بے شک بے شک بے شک بے شک. سرکار کا میلاد نیند تو بہتر ہے. بے شک بے شک. زور سے بولو اگر بول سکتے ہو تو. اچھا سرکار عبداللہ شادی کے اگلے دن رات ہوئی, شب بسری ہوئی, اگلے دن صبح صبح زمان میں تو چھڑتا نہیں ہے یہ کچھ ایسا پہ ہے زون لے آنے کے پاؤں کے نیچے آئے. سیر پر گئے سرکار. اچھا پہلے ظہر کے وقت واپس آتے تھے, آج نا سرکار عبداللہ صبح صبح سیر پر گئے اور فوراً واپس آئے اور چہرے پہ جلال ہے. یہ سنیں قاسم صاحب, پتہ نہیں لاٹا صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بیٹھے, جلدی سے واپس آئے اور چہرے پر جلال ہے اور گھر میں واپس داخل ہوئے اور فرمانے لگے آمنہ, نبی کی اماں جان آپ تشریف لائیں. جی میرے سرکار حکم کریں. اتنا جلال چہرے پر, بلکہ میں محبت سے کہہ ہی دیتا ہوں جو جملہ میں نے صبح حکیم صاحب کی طرف پیر صاحب رہ گیا تھا, آج میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں, ابھی یاد آ گیا ہے. جیسے ہی سرکار عبداللہ تشریف لایا تو اماں آمنہ نے اس حسین چہرے پر جلال پہلی مرتبہ دیکھا. اماں جی سامنے آ کر کہنے لگی ایڈا جلال تو تھپدا نہیں, سونے چہرے پر ایسا جلال نہیں, جمال ہی اچھا لگتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا اس جلال کی وجہ کیا؟ آج کی تقریر کا حاجی صاحب سب سے باری جملہ سبحان اللہ. کہنے لگے کل تک جب میں سیر پر جاتا تھا مجھے راستے کا ہر پتھر, ہر جانور, ہر درخت سلام کرتا تھا. آج میرا واقف ہی کوئی نہیں بولتا. جب میں سیر پر جاتا تھا راہ دے پتھر بھی, راہ دے بوٹے بھی, راہ دے جانور بھی مجھے سلوٹ کر دیا. سبحان اللہ. آج مجھے کوئی پہچان نہیں رہا. اماں جی آمنہ نے آگے بڑھ کر سرکار عبداللہ کے مقدس پیشانی کو چوما. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا جیسے کل تک آپ کو سارے سلام کرتے تھے آج کوئی نہیں جان رہا, میرے سردار کل تک مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا. آج جب میں اٹھی ہوں تو میرے گھر میں صحن میں موجود درخت, میرے صحن کے پتھر, میرے گھر کی بکریاں مجھے صبح صبح کہہ رہی تھی ہنیئا لک یا آمنہ قد حملت من سید المرسلین. ابا آمنہ آپ کو مبارک ہو, نبی یہ آخر الزمان کا نور آپ کے وجود میں منتقل ہو چکا. مبارک نبی یہ آخر الزمان کا مقدس نور آپ کے وجود میں منتقل ہو چکا. اور بیلیوں بڑا ہی کمینہ ہے وہ آدمی, بڑا ہی گھٹیا اور بونڈا شخص ہے وہ جن کا نام عبداللہ ہو وہ کسی بہت کے سامنے جھک سکتے ہیں. بولو اگر سیانے سیانے بندے کو بیٹھے ہو. جس کا نام عبداللہ ہو, اللہ کا بندہ, وہ تو لاکھ منات کو ٹھوکر بھی نہ مارے. جن کا نام آمنہ ہو ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ اشارہ کرے. مضمون طویل ہے, 1 گھنٹہ بھی ہونے والا ہے, میں بڑا قریب آ گیا ہوں.
ایک حدیث پاک ہے تو میں جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ مضمون پھر آگے 20-25 منٹ اور لے جائے گا. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقدس نور تھا جو اماں جی آمنہ کے وجود میں نا منتقل ہوا. بالآخر میں وہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جبریل سے ملاقات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک آپ نے سنی ہے مگر اتنے نا مولوی ڈنڈی سبحان اللہ جتنے ڈنڈی ہے نا میں وہ بھی تم دسنا ہونا چاہیے. جبریل امین کی ایسے نا انہوں نے آ کر سرکار کی زیارت کی, قدم بوسی کی. پوری توجہ رکھیے گا. سرکار فرمایا جبریل عرض کی تھی جی میرے آقا. فرمایا تیری چوکھی عمر ہے. وہ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو میں تھوڑی پولیس رات پونے گھنٹے کی اور بھی ٹپڑی ہے. زور سے بولو اگر بول سکتے ہو. آپ کتنی عمر ہے؟ جبریل نے کہا حضور میں یہ گنتی تو میں نہیں جانتا انگلیوں پر, لیکن سونے کاش کہ یہ حدیث تو سن لو پوری توجہ دینا. سبحان اللہ. حضور عمر ایسے سالوں میں تو میں نہیں جانتا, لیکن سونے چوتھے پردہ عظمت پر حاجی صاحب یہ باتیں آپ کو وادی دواسر میں یاد آئیں گی انشاءاللہ. چوتھے پردہ عظمت پر جبریل حضور کو بتا رہے ہیں سونے ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد, اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈنڈی تو ابھی آگے ہے. چوتھے پردہ عظمت پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد. توجہ میری جان, میں اس ستارے نو 72,000 باری دیکھا ہے. ضربہ تقسیمہ گھر دی میں یہاں سن لیں پوری توجہ کے ساتھ. حضور نے نا ایسے مسکرا کر جبریل سے مخاطب ہو کر فرمایا آج وہ ستارہ نظر آ گئے تو پہچان نہیں سکتے. کہنے لگے میرے سونے میں تو ستارے کا عاشق ہوں جسے دیکھ دیکھ کے جبریل کی عمر کا تعین ہوا, تو ستارے کا عاشق ہوں. میں دیکھ رہا ہے میں نور محمد ہی پڑھ رہا ہوں. اس نے حضور حکم فرمائے میرے کریم نے اپنی مقدس پیشانی سے اپنا امامہ شریف اوپر کیا. وہ ستارہ جو جبریل کو چوتھے آسمان پر پردہ عظمت پر طلوع ہو کر دکھائی دیتا تھا وہ آج پیشانی مصطفیٰ میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور وہ آپ تھے؟ اللہ اللہ. سرکار نے فرمایا ہاں ان ڈنڈی. سبحان اللہ. آقا وہ آپ تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کہنے لگے حضور ایک سوال پوچھوں؟ جبریل کہنے لگے. سرکار نے فرمایا پوچھ. دسن واسطے میں بیٹھا. سبحان اللہ. جبریل کہتے ہیں حضور وہ ستارہ جو آپ تھے آقا جب طلوع ہوتا تھا اس وقت تو میں ستارے کو دیکھ لیتا تھا. سبحان اللہ. حضور باقی کے 70,000 سال آپ کہاں جاتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طلوع ہوتے تو میں دیکھ لیتا تھا, باقی 70,000 سال آپ سنا دو سرکار کا فرمان پر حضور کو کیا ہوتا. آقا نے فرمایا جب میں اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے حالت قیام میں اٹھتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا. استقبال نہیں کیا بات کا, آپ نے زور سے بولے گا. دوبارہ سنیں. جب میں عبادت کے لیے اپنے رب کے حضور حالت قیام میں اٹھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ ستارہ طلوع ہو گیا تو مجھے دیکھ لیتا
کہ حضور حالت سجدہ میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ رکھیں سر پہ قرآن، مسجد سارے بیٹھے ہو ربوں سارے باوضو بھی ہو، رکھو سر پہ قرآن اور فیصلہ خود کرو۔ جس رسول کا سجدہ 70,000 سال کا ہو، اس رسول کی عظمت کی برابری یہ بے ادب نمازی کریں گے جو 1.5 منٹ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سر؟ سبحان اللہ۔ زندگی کا مزہ جینے کا اسی بندے کو آتا ہے جسے درود و سلام کی چس پڑ جاتی ہے۔ اور زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، زندگی جینا کمال ہے۔ جینا، درود و سلام سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی توجہات حاصل کرنے کے لیے وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ کریم فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے سرکار علی مرتضیٰ کا آخری فرمان، آخری جملہ آج کی گفتگو کا، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے تو اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تربیتیں بدل جاتی ہیں، نیتیں بدل جاتی ہیں۔ بے شک اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مقدس ذات پر درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی مسجد شریف کو، علاقہ کو سجایا۔ اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہ برکتیں، رحمتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، تہی دامنوں کو رحمت و برکات کے خزینے عطا فرما۔ ذکر خیر کثرت کا، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ہیں مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ہے خزانے غیب سے مدد فرما، مدینہ منورہ نصیب ہو، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہو، ہم سب کے گھروں میں رزق حلال میں عزت، اولاد، جان، ایمان میں برکتیں عطا فرما، شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔